الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین اسلام کی بہت ہی مبارک اور عظیم نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے. اور یہ اسلام اور ایمان ایسی نعمت ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے. اگر آج کا انسان سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو آپ کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کر لیں گے کہ وہ انسانیت سے گر کر حیوانیت میں جا چکا ہے. حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا ہے، دنیا کی ترقی ہے، دنیا کے اسباب ہے، دنیا کا عروج ہے، دنیا کا ایک نام ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ باقی دنیا ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. باقی دنیا ان کی زندگی کو دیکھ کر احساس کمتری میں آج مبتلا ہوتی ہے. باقی دنیا ان کو دیکھ کر یہ سوچتی ہے کہ کاش ہم بھی اسی جگہ پر ہوتے، ہمارے بھی یہ مقام ہوتا، ہماری بھی یہ شان ہوتی. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. حقیقت کچھ اور کہہ رہی ہے. جن کے پاس دنیا اور دنیا کا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایمان اور کلمہ نہیں، وہ جب اپنی اصلیت پر آتے ہیں اور اپنی اصل زندگی لوگوں کو، دنیا کو دکھاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر انسان کروڑ مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے
ان جانوروں والی زندگی سے بچا کر ایمان کی صاف ستھری زندگی دے دے. یقین کرے. اور اب تو یہ چیز ہر انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا، بلکہ زیادہ علم میں ہے، کہ اب سے کچھ دن قبل تک ایک مقابلے کا میدان لگا دنیا میں، اور وہ مقابلہ کس چیز کا تھا؟ ایک کھیل کا. اور ساری دنیا پہ اس کا ایک بخار چڑھا، خاص طور پہ اسلامی دنیا پر، اس لیے کہ باقی دنیا کے مقابلے میں مسلمان ممالک ذرا زیادہ فارغ ہوتے ہیں. بہرحال اصل جو بات عرض کرنی ہے سنجیدگی کے ماحول میں، وہ بہت ہی زیادہ قابل فکر ہے اور قابل غور ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ کھیل کا ایک مقابلہ ہوا، کرکٹ کا ایک ورلڈ کپ ہوا قریب میں، T20 ورلڈ کپ. اس میں شک نہیں ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں سے طبعاً فطرتاً محبت کرتا ہے. تو ایک محب وطن ہونے کی وجہ سے ہم پر شرعی اخلاقی طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر موقع پر اپنے ملک کی ترقی کے لیے، عزت کے لیے دعا گو رہیں. ملک کی ترقی کو اپنی عزت سمجھیں، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں. یہ تو حب الوطنی کا ایک فطری تقاضا ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے. تو یہاں بسنے والے ہر انسان، ہر مسلمان کی چاہت تھی کہ بھئی مقابلے کے اس میدان میں ہمارا ملک آگے رہے. لیکن بہرحال تو دنیا ہے، اور پھر دنیا کو خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا فرمایا. یہ تو ایک کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی کو جب کھیل تماشا کہہ دیا تو ایک حقیقت واضح کر دی دوستو، کہ جب کھیل تماشے کے اندر کبھی کامیابی ہے، کبھی ہار ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کھیل میں ایک انسان کہے کہ میں ہمیشہ کامیاب ہی رہوں گا. لیکن انسان کی طبیعت پر ایک بوجھ آتا ہے، اور وہ بوجھ آیا. ہم نے اس ناکامی کے بوجھ کو محسوس کیا. کئی دن تک لوگ بوجھل دلوں کے ساتھ رہے، آپ حضرات جانتے ہیں. لیکن عبرت کی ایک بہت بڑی بات جو دیکھنے میں آئی کہ اس کھیل کے میدان میں جو حتمی آخری فائنل مقابلہ ہوا، وہ دونوں مد مقابل ٹیمیں جو ہے وہ عیسائی تھی. دو بڑے مغربی ممالک، آسٹریلیا اور غالباً نیوزی لینڈ، یہ آخری مقابلے میں آئے. دونوں ہماری مغربی یورپی کنٹریز کے ایک مضبوط ملک ہیں، اور آج جن کی زندگیوں کو سوچ کر بہت سارے مسلمان احساس کمتری میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اس میں ایک ملک کامیاب ہوا، اس کامیابی کے بعد انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار اور جشن کیسے منایا؟ کسی نے دیکھا آپ میں سے؟ دیکھا ہوگا نا آپ حضرات. آج کل تو یہ چیزیں چلتی ہے. ہمیں بھی بعض ساتھیوں نے بھیجے. اچھا، شروع میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
اس لیے کہ اس میں ایک نوجوان اپنے جوتے میں کچھ ڈال کے پی رہا تھا. قطعی طور پہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں شروع میں نہیں سمجھا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. مجھے لگا کہ شاید دنیا کو کوئی خاص نیا برانڈ آیا ہے جوتوں کا، اور اس نے پینے کے لیے گلاس کی جگہ یہ چیز لانچ کی ہے. واقعتاً عرض کر رہا ہوں، جیسے ہم گلاس میں پانی پیتے ہیں، شاید ایک نئی شکل سامنے آ گئی ہو. تو انہوں نے جوتے لانچ کیے ہو، شوز لانچ کیے ہو. چونکہ یہ اتنے سمجھدار دنیا کے اور اتنی ٹیکنالوجی اور تعلیم میں آگے نکلنے والی قوم اور ملک ہے، تو یہ اگر اپنی جیت کا جشن اور خوشی منائیں گے تو کوئی نئی چیز ان کے ہاتھ میں. لیکن بعد میں جب حقائق کھلے اور صورتحال سامنے آئی اور سمجھدار ساتھیوں نے وضاحت کی، تو اس کی حقیقت یہ تھی کہ نعوذ باللہ ایک تو وہ شراب پی رہے تھے اس خوشی کے اظہار کے موقع پر، اور پھر اپنے پیروں کے پہنے ہوئے وہی جوتے جس کو وہ کافی دیر تک پہنے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کوئی نیا برانڈ لانچ ہوا تھا، اسی پہنے ہوئے جوتے کو پیر سے نکال کے اس میں نعوذ باللہ وہ شراب ڈالی اور اس کو پیا، ایک دوسرے کو پلاتے رہے. یہ ساری دنیا نے دیکھا دوست. جس چیز کو میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارا ایک غنی ترین اور ایمان کے اعتبار سے کمزور ترین مومن ہو، وہ بھی طبعی طور پہ فطری طور پہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ پانی کی اتنی بڑی نعمت کو ایک تو اس چیز میں ڈالے جو پیر کے ساتھ لگی ہوئی جوتے میں، اور پھر مستعمل جوتا جس کے ساتھ سارا دن پیر لگا ہے، اس میں پیر کا میل کچیل، بدبو، پسینہ، سب کچھ اس میں ملا ہوا ہے. اس میں کوئی لے کر پانی پیے تو انسان کو گھن آتی ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں طہارت ہے. لیکن میں نے شروع میں بات عرض کی نا کہ اصل بنیاد ایمان ہے. اس کو درمیان سے نکال دے، انسانیت کے سارے ضابطے ختم ہو جائیں گے. آج ان کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، ہم سے تعلیم کے، ٹیکنالوجی میں، ترقی کے ہر میدان میں ہم سے 1000 گنا آگے ہوں گے، لیکن کمی ہے تو انسانیت کی ہے، طہارت کی، پاکیزگی کی. یہ تو بالکل ایک حیوانی زندگی ہے، اور انسانی طبیعت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے پیر کے جوتے میں کچھ ڈال کر پیے. یہ اللہ پاک آج کی اس دنیا کو، اس امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس نعمت ایمان کی قدر کر لو جو تمہیں مفت میں تمہارے گھر میں ملا، جس نے تمہیں تمیز سکھائی، آداب سکھائے، اخلاق اور صفات سکھائے، ایک ایک چیز بتائی. تو ایک مسلمان جب پانی پیتا ہے تو اس کا بھی آپ کو سنت طریقہ سکھایا گیا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ اگر برتن نہیں ملا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی نوش فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اس لیے کہ ہاتھ یہ طاہر ہے، پاک ہے. لیکن یہ گری ہوئی حرکتیں کہ انسان بالکل ایک حیوان بن جائے، گر جائے، یہ آج کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز ہے جس نے آپ کو ان سے الگ کر دیا ہے، اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے. پھر انسان ان حرکتوں پہ آتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نہ ان کی چمڑیوں پر، نہ ان کی خوبصورتیوں پر، نہ ان کی ترقیوں پر، نہ ان کی کرنسی پر رال ٹپکانی چاہیے جن کو اپنی زندگی کے گزارنے کا انسانی طریقہ معلوم نہیں. ہمیں تو ہر چیز بتائی گئی، ہماری رہنمائی کی گئی ہے دوست. تو
یہ ایمان کی عظیم نعمت ہے دوستو، کلمے کی عظیم نعمت ہے، جس نے آج کے مسلمان کو انسانیت کے دائرے میں رکھا ہے، اس کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ادب آداب سکھائیں۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ سے صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہجرت فرما کے حبشہ گئی، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی ہجرت مکی زندگی میں ہوئی، اور صحابہ اکرام کی تعداد چھوٹی سی تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، جس میں چند گنتی کی مستورات تھی، باقی مرد تھے۔ 2 دفعہ حبشہ ہجرت ہوئی۔ تو حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی تھا، یہ بہت ہی پاک طبیعت کا نیک سیرت انسان تھا، مسلمان اس وقت تک نہیں ہوا، بعد میں ہوا۔ تو جب یہ مسلمان وہاں پہنچے تو پیچھے مشرکین مکہ نے بھی اپنے لوگوں کا ایک وفد بھیجا کہ جا کر نجاشی سے کہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، مفرور لوگ ہیں، مجرم ہیں، انہیں ہمارے حوالے کریں۔ تو ان کا ایک وفد بھی آیا، نجاشی سے ملا، لیکن وہ بہت سمجھدار اور منصف مزاج آدمی تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے ان لوگوں سے بھی بات کروں گا کہ وہ کیوں آئے ہیں، کیوں بھاگے۔ تو جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے وہ آئے، تو ان کی طرف سے جو متکلم بنے، امیر بنے، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تکلم فرمایا۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ مکہ سے کیوں آئے اور یہ لوگ آپ کے پیچھے کیوں پڑے؟ میں اصل بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تعارف کرانے والے صحابہ اکرام جن کی زندگیاں اسلام سے پہلے شرک میں، جہالت میں گزری تھی، جب وہ اس مبارک دین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے دین کا تعارف کیسے کروایا؟ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بتائیں کیوں آئے اور کیوں وہاں سے بھاگے، یہ لوگ آپ کی تلاش میں کیوں ہیں، اب ان کا بڑا تاریخی خطبہ ہے اور اتنے درد دل سے پڑھا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نجاشی اتنا رویا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے خطبے کو سن کر کہ اس کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، عیسائی بادشاہ، لیکن اثر اتنا ہوا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے شروع یہاں سے کیا، کہا اے بادشاہ، ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے ظلم تھا، بے انصافی تھی، قتل و قتال تھا، ہم مردار کھاتے تھے، خشک چمڑے کھاتے تھے، جانوروں کا خون پیتے تھے، شراب پیتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا۔ جب آپ آئیں تو آپ کے آنے کے بعد ہمیں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سمجھ میں آئے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں۔ یہ شراب پینا اور خنزیر کھانا اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ جاہلیت کے دور کی علامات ہے دوستو، جس کو آج ہم روشن خیالی کہتے ہیں، جس کو آج ہم ترقی اور جدت پسندی کہتے ہیں۔ یقین کریں آج کا مسلمان اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو جدت پسندی کہہ کر رالڈ ہم ٹپکا رہے ہیں، یہ وہ برے کرتوت ہیں جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ کرتے تھے، وہ جاہل لوگ کرتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی تو عقل الٹی ہو گئی، تو جو چیز ہمیں بتائی گئی ہم نے من وعن طوطے کی طرح اس کو رٹ کر بولنا شروع کر دی۔ تو اس مبارک دین کی قدردانی کی بڑی ضرورت ہے دوست، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو آج مختصراً عرض کرنی ہے کہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے
کہ مومن کی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ پاک نے قیمتی فرمایا، کوئی بھی وقت ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ میری امت کے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں، اگر اس پر خوشی آئے یہ شکر ادا کرتا ہے تب بھی اجر ہے، اس پر تکلیف آئے یہ صبر کرتا ہے تب بھی اجر ہے، کوئی لمحہ اس کے لیے اجر سے خالی نہیں۔ یہ اس دین کی برکت ہے۔ اس برکت کا اثر ہماری زندگی کے ہر موقع پر ہے دوست۔ آج یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، گرمی ختم ہوئی، اب سردی کی طرف موسم جا رہا ہے، ٹھنڈ بڑھنا شروع ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے دن بڑھیں گے سردی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس آنے والے موسم اور موسم کی تبدیلی پر بھی اس مبارک دین نے ایمان والوں کے لیے بہت بڑے بشائر اور اجر رکھے، بہت بڑا اجر۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، فرمایا میری امت کے لیے ایک ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت جانتے ہیں نا دوستوں، جو میدان جہاد میں کافروں سے لے کر اللہ پاک مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، یہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ حلال ترین مال میری امت کے لیے مال غنیمت۔ مال غنیمت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ نے ایک ٹھنڈی مال غنیمت دی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الصوم فی الشتاء، کہ جب ان پر سردی کا موسم شروع ہو جائے گا تو اگر یہ اس موسم میں ان دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کر لے تو یہ ان کے لیے ایسی ہے جیسے ٹھنڈی مال غنیمت اس کو مل گئی۔ اس سردی کے موسم کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے دین اسلام نے احکامات دیے ہیں دوست۔ جس طرح ہم اہتمام کریں گے نا، ابھی موزے پہنیں گے اور جیکٹ پہنیں گے اور کوٹ پہنیں گے، گرم ٹوپیاں پہنیں گے، ظاہری اہتمام، اسی طریقے سے اس موسم کے لیے شریعت کے احکامات، اس کو بھی آج سمجھنا ضروری۔ 4 چیزیں ہیں دوستو، اختصاراً عرض کرتا ہوں بالکل، جو اس موقع کے لیے ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی چیز جو دی گئی وہ تو نفلی روزے ہیں، جیسے اس روایت میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور وضاحت فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ سردی کا جو موسم ہے ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، الفاظ پہ غور کریں۔ فرمائے سردی کا موسم میری امت کے لیے موسم بہار ہے، موسم بہار ہے۔ اب کیسے موسم بہار ہے؟ فرمایا قصر یومہ فصام وطال لیلہ فقام۔ موسم بہار اس طور پر ہے کہ جب سردی شروع ہوتی ہے تو دن چھوٹے ہو جائیں گے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں نا، آج کل دن بہت چھوٹے ہیں دوستوں۔ فرمایا دن چھوٹے ہو جائیں گے تو میری امت روزہ رکھے گی، راتیں بڑی ہو جائیں گی تو میری امت رات کو تہجد میں اٹھ کر قیام کرے گی۔ دن کا نفلی روزہ، رات کے تہجد، سردی کے موسم میں اس کا اہتمام کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے یہ موسم بہار ہے۔ بڑا اہتمام ہے صحابہ کی زندگیوں میں اس مہینے کے گزارنے کا، اس لیے 4 چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ پہلی چیز تو اس موسم میں چونکہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، نفلی روزے رکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس موسم میں نفلی روزے رکھے گا، جیسے اللہ نے اس کو ٹھنڈی مال غنیمت یعنی بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر دے دی،
اس کو نہ میدان جہاد جانا پڑا، نہ کافر سے لڑنا پڑا، نہ تلوار چلانی پڑی، نہ خون دینا پڑا. یہ سب چیزیں تو گرمائش کی ہے نا دوستوں. لیکن گھر بیٹھے بالکل ٹھنڈے جسم کے ساتھ اس نے اگر نفلی روزہ رکھ لیا تو ایسا ہے جیسے ایک ٹھنڈی مال غنیمت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا. تو ایک تو سردی کے موسم میں نفلی روزوں کا اہتمام، اس کو اللہ پاک نے فرمایا میں یہ مال غنیمت ہے جو آخری امت کو دے دیتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے کہ اس موسم میں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کر تہجد اور نوافل کا اہتمام، اس لیے کہ صراحت فرمائی کہ راتیں لمبی ہو گئی، راتیں لمبی ہو گئی. ویسے تو انسان کہتے ہیں بھئی رات چھوٹی ہے، 12 بجے سویا پھر 5 بجے اٹھا، نیند ہی پوری نہیں ہے. تو اب تو عشاء 7:30 پونے 8 بجے ہو رہی ہے. انسان 11 بجے بھی سوئے گا تو فجر وہ 6:20 6:25 پر. بہت لمبی راتیں. تو بہت آسان موقع ہوتا ہے کہ ان لمبی راتوں میں انسان اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھ لے اور ان راتوں کو قیمتی بنا لے. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راتوں کے لمبا ہونے کو نعمت فرمایا کہ میری امت کے لیے اس موسم میں راتیں لمبی ہو گئی تو وہ قیام کر کے ان راتوں کو قیمتی بنا دے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری بات جو فرمائی کہ وہ ہے کہ انسان طہارت اور وضو کا اہتمام کرے. اب دیکھیں نا، خاص طور پہ سردی میں وضو کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے ترمذی شریف میں مشکات المصابیح میں روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے عمل پر کہ جس کو اگر تم کر لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے درجات کو اللہ پاک بلند فرما دیں گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا سردی کی مشقت کو برداشت کرنے کے باوجود اگر میرے کسی امتی نے کامل طریقے سے وضو کیا، کامل طریقے سے، اسباغ کے معنی آتے ہیں کوئی سنت اور آداب چھوڑے نہیں. اب ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، جسم ٹٹر رہا ہے، لیکن یہ کہے کہ نہیں یہ تو میرے لیے فضیلت کا موقع ہے، ہمت کر لیں اور اس تہجد میں اٹھ جائیں، فجر میں اٹھ جائیں. اب بعض دفعہ گرم پانی نہیں ہوتا جگہوں پہ، لیکن آپ نے وضو بنا لیا تو فرمایا جس نے سردی کے موسم میں وضو کامل طریقے سے کر لیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف اور اس کے درجات اللہ بلند فرما دے. کتنا موقع ہے دوستو. ہم جس کو صرف ایک موسم بنا کے گزار رہے ہیں اس کو فرمائے نا موسم بہار ہے میری امت کا نیکیوں کے لینے کا. اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ ہے انفاق اور خیرات. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کے لیے سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ضرورت کی وہ چیز دے دے جو اس کے دل کو خوش کر دے، چاہے وہ اس کے لیے لباس ہو، چاہے وہ اس کے لیے خوراک ہو، چاہے وہ اس کے لیے کوئی دوسری ضرورت ہو. یہ حدیث میں فرمایا. تو اب یہ حدیث تو مطلق ہے، اس میں کوئی سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء نے اس حدیث کو اسی باب کے تحت لکھا، نقل کیا اور فرمایا دیکھیں سردی کے موسم میں بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ ہم لباس کی ترتیب بنائیں. اس لیے کہ سردی ہے نا، چادر چاہیے، لحاف چاہیے، کمبل چاہیے، بستر چاہیے. کتنے غریب مسلمان بھائی آبادیاں ایسے ہیں کہ جن کے پاس ان چیزوں کی آسانی نہیں. آج اگر ہم خود یہ کہہ رہے کہ بھئی ہر چیز مہنگی ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، لوگ ترس گئے، جب خود ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں تو اللہ نے موقع دے دیا. آپ کو اللہ نے نوازا ہے اپنی حیثیت کے بقدر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے. کسی کو مت بتائیں دوستو، کسی کو مت بتائیں. جا کر کے 20 50 100 گرم شعلے لے لیں، کمبل لے لیں، لحاف لے لیں، اپنی گاڑی میں ڈالیں اور یہ کراچی کے اطراف کے کتنے غریب آبادیاں ہیں، علاقے ہیں، اس میں جا کے خود تقسیم کریں. یہ نہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہے،
نام آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں نہیں, ایسے نیک لوگ ہم نے دیکھے جو پوری رات شہر میں اپنی گاڑیوں میں کمبل ڈال کر لوگوں کو تقسیم کرتے. ہمت کی ضرورت ہے دوستو. تو یہ بہت بڑا موقع ہے سردی کا موسم کہ جس میں ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کر لیں. کم از کم ابھی 1-1.5-2 مہینے ہیں, پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام ہو جائے اس مہینے میں. اسی طرح رات کو تھوڑی دیر کے لیے تہجد کا وقت نکال کر تہجد کا اہتمام ہو جائے, اور وضو طہارت کا کامل اہتمام ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اللہ پاک نے وسعت دی ہو, طاقت دی ہو, انفاق فی سبیل اللہ اور مستحق مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس ایمان کی عظیم نعمت کی صحیح قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ یہ جو موسم ہے جس کو موسم بہار فرمایا گیا, یا اللہ اس کو اپنی رضا میں گزار کر واقعتاً اس دنیا آخرت میں ہمارے لیے موسم بہار کی طرح خوشیوں کا باعث اور ذریعہ فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے, اسپتالوں میں ہے, جن امراض میں مبتلا ہے, مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں, اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.